بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں The Lyceum of اردو۔ معزز ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ڈیفرنٹ اس ان دس سینس کہ تاریخ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم تاریخ پڑھتے ہیں جرنیلوں کی، جنگوں کی تاریخ۔ کسی بڑے رائٹر نے کہا تھا کہ تاریخ بنیادی طور پر جنگوں کی تاریخ ہے، وہی ہے، اور ہم عام طور پر وہی تاریخ پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو تاریخ کا ایک اور رخ بتا رہا ہوں، بالکل تھوڑا سا مختلف رخ ہے یہ، تھوڑا سا بھی نہیں، اچھا خاصا مختلف رخ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ کے اندر جو مذہبی پیشوا ہیں، نام نہاد مذہبی پیشوا، یا اس زمانے میں تو ہم ان کو نام نہاد مذہبی پیشوا بھی نہیں کہہ سکتے، وہ تو ان کے سچے اور کھرے ان کے لیے مذہبی پیشوا تھے۔ مذہبی پیشواؤں نے کیا کچھ کیا ہے؟ خواتین، خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں بڑی تعداد میں ہر طبقے سے مظلوم ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں خواتین ہمیں بہت زیادہ مظلوم نظر آتی ہیں۔ اور جو مذہبی رہنما تھے، انہوں نے بھی انہیں مشق ستم بنانے میں کبھی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ مقدس سیکس کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی سے جو آپ جنسیت ہے یا جنسی استحصال ہے، وہ تو جنسی استحصال ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پچھلی ویڈیوز یا ویلاگس میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے کہ ایک طویل عرصے تک دنیا میں جو پاکیزہ اختلاط ہے یا مقدس اختلاط ہے، جنسی اختلاط ہے، مقدس سیکس جسے کہتے ہیں، وہ ہوتا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بابل سے یہ آغاز ہوا تھا، بابل و نینوا، اور وہاں سے یہ آغاز ہوا تھا۔ اور اس کے بعد میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ محض بابل تک محدود نہیں تھا، نینوا تک محدود نہیں تھا، یہ اس کے اندر ہندوستان بھی شامل ہے، اس کے اندر بڑے صغیر، ہندوستان سے مراد میری بڑے صغیر سے ہے، اس میں چین بھی شامل ہے، اس کے اندر یورپ بھی ہے، امریکہ بھی ہے، اس میں افریقہ بھی ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں جو خواتین کا جنسی استحصال مذہب کے نام پر کر رہے تھے، اور اسے مقدس جنس کہتے ہیں، مقدس جنسی اختلاط کا نام دیتے تھے، یا اسے وہ سیکرڈ سیکس کہتے تھے، اور اسے عبادت کا درجہ حاصل تھا، اور گویا کہ اسے جنت اور دوزخ کا جو فیصلہ وہ ہوتا تھا۔ اور ساتلو خواتین صدیوں سے مذہب کی اس بھٹی پر لٹتی رہی ہیں۔ دیکھیے، جو مندر کے اندر ایسی خواتین جو کہ اپنا عصمت گور حیا مندر میں جا کے لٹاتی تھیں، انہیں مندر کی بیٹیاں کہتے تھے، انہیں مندر کی پجارنے کہا جاتا تھا، انہیں دیوداسیاں کہا جاتا تھا، انہیں طرح طرح کے نام دیے جاتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہم نے دوسرے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طوائف کی یا ایک پروسٹیوٹ کی کیا تعریف ہو سکتی ہے، اس کے اوپر پورا اترتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ افریقہ کا ایک قبیلہ تھا آکیکو۔ آکیکو قبیلہ سانپ کی پوجا کرتا تھا، اور یہ سانپ کو دیوتا کا مقام دیتے تھے، کہ آکیکو سانپ کو دیوتا کا درجہ دیتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا، سال بعد، 2 سال بعد، کبھی 3 سال بعد، کبھی اس سے کم ڈیوریشن میں کچھ جادوگروں کی جماعتیں آ کے دریاؤں کے کناروں پر بیٹھ جاتی اور اعلان کر دیا جاتا کہ سانپ دیوتا خواتین کے ساتھ جنسی ملاپ کرنا چاہتا ہے۔ اور بنیادی طور پر اور یوں ہوتا کہ یہ جو خواتین ہیں، ہر خاتون کو جانا پڑتا تھا، جو بھی سانپ یا ناگ دیوتا کی پرستش کرتی تھی، اسے ہر صورت وہاں جانا پڑتا تھا۔
مرد اسے لے کر جاتے تھے کہ سانپ دیوتا نے پکارا ہے، سانپ دیوتا نے بلایا ہے، اور ان کا یقین تھا کہ دریا کنارے سانپ دیوتا آیا ہوا ہے۔ اور جب کبھی بہت مشکل راستے ہوتے تھے تو مرد انہیں بڑی مشکل سے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے، ان خواتین کو ان دریاؤں کے کناروں پر لے جایا جاتا تھا اور پھر انہیں وہاں چھوڑ دیا جاتا، اور کہا یہ جاتا کہ ان کا سانپ دیوتا کے ساتھ جنسی ملاپ ہوا ہے، جو ناگ دیوتا ہے اس کے ساتھ ان کا جو جنسی ملاپ ہوا ہے، اور اس کو مقدس خیال کیا جاتا تھا۔ حقیقتاً کیا تھا کہ وہ جادوگروں کی جماعتیں تھیں جو دریاؤں کے کناروں پر بیٹھی ہوتی تھی، اور جو اپنا فائدہ، جنسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتے تھے۔ اور کہا یہ جاتا تھا کہ تو جناب میں نے آپ کو کہا ایکیکو قبیلہ افریقہ سے تعلق رکھتا تھا، اور یوں جو اولاد ہوتی تھی ناگ دیوتا کے سے ملاپ کے نتیجے میں، جنسی اختلاط کے نتیجے میں، جسے وہ مقدس ملاپ کہتے تھے، اس کا جو اولاد ہوتی تھی اس کا نام کہتے تھے یہ دیوتا ناگائی کا بچہ ہے۔ کون اس جنس کی بھیڑ چڑھ رہا تھا؟ عورت، خاص طور پر جو جوان لڑکیاں ہوتی تھیں، جو مطلب جو کنواری لڑکی ہوتی تھی، وہ ان سے سانپ دیوتا انہیں زیادہ پکارتا تھا، انہیں زیادہ دریاؤں کے کنارے جانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو یہ ایک مقدس سیکس جو ہے یہ تاریخ کے اندر افریقہ کے اندر عقیقو قبائل کے اندر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آرمینیا کے اندر بھی یہ جو مقدس جنسی ملاپ یا جنسی اختلاط ہے اس کا رواج رہا ہے، اور یہ مذہب کا حصہ تھا۔ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ ساری کے ساری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذہب کے اندر یہ سارا کی شامل تھا، اور مذہبی عبادت کے طور پر خواتین یہ کرتی تھیں، اور اس سے جزا و سزا کا ایک تصور تھا، اور اس ملاپ کے نتیجے میں گویا کہ جنت انہیں ملتی تھی۔ اب دیکھیں کہ ایک وہاں پر آرمینیا میں 29 دیوی کا مندر تھا، اور یہ ایکلیزنیا میں وہاں پر جگہ تھی وہاں پر، اور وہاں مندر میں رواج تھا کہ جو اعلیٰ گھرانوں کی لڑکیاں تھیں، کنواری لڑکیاں، اور اعلیٰ گھرانوں کی جو خواتین تھیں وہ اس مندر میں ہر صورت جاتی تھی، اور وہاں پر یہ رواج تھا کہ وہ لڑکی جب کسی اعلیٰ گھرانے میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے ناز و نام کے ساتھ پالا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اسے 29 دیوی کے مندر کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا، وہ وہاں پر رہتی تھی۔ اس کا جو یہ تصور تھا، یہ عبادت کا ایک تصور تھا کہ اس کا کنوار پن ختم کیا جائے گا، وہ وہاں کچھ ڈیوریشن رہے گی، اور 29 دیوی کے مندر میں جو ان کے رہنے کا ڈیوریشن ہوتا تھا اس کو عبادت میں تصور کیا جاتا تھا، اس سے پاکیزگی میں تصور کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی لڑکی اس جو مندر ہے 29 دیوی کے مندر میں جو کچھ ڈیوریشن پورا نہیں کر کے آتی تھی تو اسے شادی کے قابل تصور نہیں کیا جاتا تھا، اور جب وہ واپس آ جاتی تھی تو اسے بڑا اچھا وارم ویلکم کیا جاتا تھا کہ یہ تو بڑے نیکی اور عبادت کے دن گزار کے آئی ہے، اور اب اس کی اجازت تھی کہ اب اس کی شادی کے لیے تیار ہے۔ ایک تصور تھا کہ اگر وہاں نہیں جائے گی اور اگر اس کی شادی کسی مرد کے ساتھ ہو جائے گی تو اس مرد کو نقصان پہنچے گا، اس کی موت ہو سکتی ہے، اور اگر اس مندر سے کوئی لڑکی واپس آتی اور حاملہ ہوتی تو اسے تو بہت زیادہ وارم ویلکم کیا جاتا کہ اس نے عبادت کی گویا کہ کوئی منتہا حاصل کر لی ہے۔ تو یہ آرمینیا کے اندر بھی یہ رواج رہا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عجیب و غریب ایکلیزنیا میں نے آپ کو جگہ بتائی آرمینیا کے اندر کہ یہ وہاں پر رواج رہا، اور یہ رواج جو مقدس سیکس کا رواج ہے جسے پاکیزہ عبادت کا درجہ دیا جاتا تھا، یہاں بھی خواتین ہی بیٹھ چڑھ رہی ہیں،
یہاں بھی اب وہ خاتون جو ایک غیر مرد کے پاس کچھ عرصے کے لیے چلی جاتی تھی، اور غیر مرد کون تھے؟ وہ پروہت تھے، وہ پجاری تھے، وہ جو مندروں کے اندر رہتے تھے، جو مندروں کے مذہبی رہنما تھے، جنہوں نے عبادت کا یہ سٹائل اپنے فائدے کے لیے بنایا تھا۔ میں یہ جو ایک تاریخ ہے، جو سیکرڈ سیکس کی تاریخ ہے، یا جس مقدس جسم فروشی، میں اسے کہوں گا مقدس جسم فروشی، جس کے نتیجے میں جنت کا وعدہ ملتا تھا، اس کی تاریخ پوری دنیا کے اندر یہ پھیلی ہوئی تھی۔ میں آپ کو with the passage of time آہستہ آہستہ یہ چیزیں بتاتا جاؤں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام نے عورت کو کتنا بلند مقام دیا ہے، اور اس سے پہلے کے جو مذاہب تھے ان میں کیا کچھ ہوتا رہا تھا۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا، اور ممکن ہو سکے تو اس کو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں، کچھ اور لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔